السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ سائل کا سوال ہے کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے ناظرین، یہ روزہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو دین کی روشنی میں ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ کے سامنے ہم اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا طواف، یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک پیار کا اظہار ہے۔ سجدہ، رکوع، یہ بھی اللہ کے سامنے ایک پیار کا اظہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیار کے اظہار کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ ایک بڑی منفرد اور بڑی عالی شان عبادت ہے جی۔ ہم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ تو روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں گے، اللہ کے ساتھ ہمارا پیار ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی انسان دسترخوان پہ آدھ گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ آپ کا ویٹ کرے، کھانا نہ لے، تو آپ کے دل میں اس شخص کی کتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے انتظار کیا۔ تو ہم 15 گھنٹے، 14 گھنٹے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ایک پانی کا گھونٹ ہم اپنے منہ کے قریب تک نہیں لے کر چاہتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ روزے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے۔ اور یہ پیار ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ہم اپنے پیارے اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت میں آ کر ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اب ناشتہ نہیں ہوگا، دوپہر کا کھانا نہیں ہوگا، تیری مرضی چلے گی، گھونٹ گھونٹ پہ اور لقمے لقمے پہ تیرے حکم سے سحری کھائیں گے، تیرے حکم پہ افطار کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بڑی منفرد نیکی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ پیار ہے جی۔ دوسری بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا عملی اظہار ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس میں عملی طور پر اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا۔ صرف اللہ اکبر منہ سے کہہ لینے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو 100% تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے عملی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا عملی اظہار ہے۔ دوسری بات، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے پیار میں، اس کی بڑائی کے اظہار میں جو ہم رکھتے ہیں، یہ ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آپ افطاری کے وقت دیکھیں کہ 11 ماہ ہم پانی پیتے ہیں لیکن وہ قدر نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت ہمیں طلب اور قدر ہوتی ہے۔ 11 ماہ روٹی کی وہ قدر نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت ہوتی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں دیکھ لیں، چلو جو بیمار ہیں انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا، لیکن جو ان کے لواحقین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے افطاری کرتے ہیں۔ قیدی دیکھ لیں جیلوں میں کیسے افطاری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تو پیار کا اظہار ہے، اور دوسری بات یہی اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا عملی اظہار ہے، اور اللہ کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اس کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرتے ہیں عملی طور پہ۔ اور تیسری بات ہے، روزہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے، شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یہ ایک پورے ماہ کی ٹریننگ ہے جس کے ذریعے اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہے تو وہ اس ایک ماہ کے روزے رکھ کر ساری زندگی وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ 11 ماہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ جو اندر نفس ہے نا، جو برائی پہ انسان کو ابھارتا ہے اور راغب کرتا ہے، تو یہ روزہ جو ہے یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے، بہت بڑا، یہ سمجھ لیں رمضان کا مہینہ ایک ورکشاپ ہے۔ تو اس لیے جی یہ جبر نہیں، یہ ظلم نہیں، اور نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کئی گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ ہمارے منہ کی ہواڑ اور بو کو کستوری سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ کی بڑائی کا عملی اظہار ہے۔ ہم اللہ کے سامنے چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، یہ شکر گزار انسان اس سے بنتا ہے، اور پھر اس سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزے کی حکمتیں، برکتیں اور فوائد نصیب فرمائے، اور زندگی کا آخری رمضان بھی ہمیں روزوں میں اور دعاؤں میں اور نوافل اور تراویح میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔